ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں آج کے اس بابرکت وقت کے لیے۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے نوشتہ دیوار، اور اس کا دوسرا حصہ ہے آمین۔ نوشتہ دیوار اور پارٹ نمبر 2 ہے آمین۔ کہہ سکتے ہو؟ میرے ساتھ کلام اقدس میں سے نکالیے گا دانیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 5 باب، اس کی پہلی 4 آیات تلاوت کریں گے ہم سب مل کر خداوند کی حضوری میں۔ دانیل 5 باب پہلی آیت۔ بیلشزر بادشاہ نے اپنے 1000 عمرہ کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے مے نوشی کی۔ بیلشزر نے میں سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکدنضر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لائیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور خرمیں ان میں میخاری کریں۔ تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویوں اور حرموں نے ان میں میں پی۔ انہوں نے میں پی اور سونے اور بولنا ہے سونے اور سونے نہیں اور سونے، سب بولے سونے اور سونے اور بولنا ہے اور اچھی بولنا ہے جی، اچھی بولنا ہے سونے اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔ میں پھر پڑھنے لگا 4 آیت۔ انہوں نے میں پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔ اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کو خداوند کا شکر ہو۔ چرچ سنیں، جب بیلشزر نے حکم دیا کہ خدا کے گھر کے ظروف لائے جائے اور اس میں میخاری، اس میں شراب پی جائے، ادھر دیکھنا سب لوگ، تو یہ صرف اور صرف خدا کے گھر کے برتنوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی، لکھیں وہ شراب پی کر بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ آمین۔ وہ شراب پی کر کیا کر رہے تھے؟ بتوں کی پرستش کر رہے تھے۔ کتنے یہاں دیوتا تھے؟ سنو، سونے کے، آمین، کتنے دیوتا تھے؟ کتنے جی؟ سونا، چاندی، پیتل، لوہا، لکڑی اور پتھر، 6۔ آمین۔ 6 دیوتا، سب کو 6 دیوتا۔ اب سنو، وہ سب میں نوشی کر کے انہی معبودوں کی، اپنے دیوتاؤں کی پرستش کر رہے تھے، اور جب یہ لوگ اپنے دیوتاؤں کے پرستار بنے ہوئے تھے، عین اسی وقت یہوہ زندہ خدا کا ہاتھ ظاہر ہوا، اور جن کے وہ پرستار تھے وہ معبود اپنے پرستاروں کو بچا نہ سکے۔ ہاللیلویا کہہ سکتے ہو؟ چرچ سنو، بیلشزر کے لیے نہ خداوند یہوہ خدا اہم تھا، بیلشزر اور اس کے سارے عمرہ کے لیے نہ ہیکل اور ہیکل کے ظروف اہم تھے، ان کے لیے اہم تھا ان کے بت جن کی وہ پرستش کر رہے تھے، ان کے دیوتا جن کی وہ پرستش کر رہے تھے۔ لیکن جب خدا کا ہاتھ ظاہر ہوا، لیکن جب زندہ خدا کا ہاتھ ظاہر ہوا، تو دیوتا اپنے پرستاروں کو بچا نہیں سکے۔ آمین۔
اب ایک سوال اٹھ گیا ہے. میں نے کہا تھا نا ہم سوال کرتے جائیں گے. سنو، آج ہماری زندگی میں اہم کیا ہے؟ سوال ہے، آج ہماری زندگی میں سب سے اہم کیا ہے؟ دوسری بات، جو آپ کی زندگی میں سب سے اہم ہے، کیا وہ آپ کو بچا سکتا ہے؟ ہماری زندگی میں کیا اہم ہے؟ پیسہ؟ کاروبار؟ جائیداد؟ رشتہ دار؟ عزت؟ شہرت؟ ہو سکتا ہے یہ تیرے لیے اہم ہو، لیکن کیا یہ تجھے بچا سکتے ہیں؟ سنو، یہ ہر اس شخص کے لیے نوشتہ دیوار ہے جس کے لیے اہم پیسہ ہے، جس کے لیے اہم کاروبار ہے، جس کے لیے اہم دنیا ہے، جس کے لیے اہم رشتہ دار ہے. نوشتہ دیوار ہے. تو تولا جائے گا، تو گنا جائے گا، حساب میں کم نکلا مارا جائے گا. کیا اہم ہے؟ بیلشزر کے لیے جو اہم تھا وہ اسے بچا نہ سکا. اور میں آپ کو بتاؤں، خدا وہ معبود ہے، خدا وہ ہستی ہے، خدا اس قدرت کا نام ہے. جب وہ تمہارے لیے اہم ہوگا تو وہ جو تجھے چھڑائے گا بھی، بچائے گا بھی اور سر بلند بھی کرے گا. سنو، آج کسی بھی بزرگ سے پوچھو جو دانا ہے، جو رستباز ہے، وہ 50 تک ہے نہ، وہ 60 تک ہے یا 70 تک ہے. سنو، 70 سال کے بوڑھے سے کسی نے پوچھا، بابا جی آپ کیا ہے اس عمر میں؟ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اس نے کہا میری زندگی کا آغاز بہت غلط ہوا، لیکن میں اپنی زندگی کا آخر بہترین کرنا چاہتا ہوں. چرچ سنو، یقین کرو، جو آپ کی زندگی میں اہم ہے آپ اسے ٹائم دیں گے. جو آپ کی زندگی میں اہم ہے آپ اسے وقت دیں گے، آپ اسے عزت دیں گے، آپ اسے بڑھائیں گے. اگر پوری رات اس کے لیے جاگنا پڑے اب جاگو گے. لیکن میں خبردار کرنا چاہتا ہوں، وہ چیز چاہے کوئی بھی ہو وہ تیرے لیے بت ہے. چاہے پیسہ ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے تیری نظر میں تیری عزت اور تیری شہرت ہو، وہ بت ہے. اور یاد رکھنا وہ تجھے بچائے گا نہیں. لوگوں کی بینکوں میں کروڑوں اربوں روپے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آئی سی یو میں آواز دیتا نا ڈاکٹر، کوئی حل نہیں، صرف دعا کرو،
اور جب وہ کہتے نا دعا کرو تو وہ اس کی بات کر رہا ہے جو تیرے لیے اہم نہیں. جو اس کے لیے جو آئی سی یو روم کے اندر جس کے لیے وہ اہم رہا وہ تھا لیکن وہ اسے بچا نہیں سکا. چرچ سنو، ایک سوال یہ ہے کہ گھر میں جا کر میں یہاں تو پوچھ ہی نہیں رہا، نہ میں کسی سے پوچھ سکتا ہوں تیرے لیے اہم کیا ہے، سب کو پتا ہے. سنو، پوچھنا ضرور اپنے آپ سے کیا ہے میرے لیے اہم، اور پھر آپس میں فیملی بیٹھ کر صلاح کرنا جو ہمارے لیے اہم ہے وہ ہمیں بچا سکتا ہے. بیلشزر سے ہمیں اور ہر شخص کو سبق سیکھنا چاہیے. اس کے لیے نہ خداوند یہوہ خدا اہم تھا، نہ اس کا گھر ہیکل اہم تھی، نہ خدا کے گھر کے برتن اس کے لیے اہم تھے. وہ جو اس نے سونے، چاندی اور مٹی اور لوہے اور وہ پتھروں کے انہوں نے اوپر بنائے ہوں گے، اوپر رکھے ہوں گے، انہیں سر بلند کیا ہوگا، خدا کو نیچا دکھا رہا تھا. لیکن جب عدالت ظاہر ہوئی تو سارے معبود خاموش ہیں، ایک ہی قدرت بول رہی ہے تو دھلا گیا، کم نکلا. کیا کیا پلاننگز کرتے ہیں لوگ، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہاں جاؤں گا، میں ایسے کروں گا. میں تجھے تیرا پیسہ نہیں بچا سکتا. بس جھوٹ بولتے ہو. ارے ایک غلطی بھی گنجائش نہیں ہے. لوگ بدیوں کے ڈھیر لگا کر بھی خدا کی حضوری میں آ کر وہ خیرات میں معافی مانگنا چاہتے ہیں. ایک غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے. جب عدالت کا والا ہاتھ ظاہر ہو جائے تو میں جب خدا کا خادم کہہ رہا ہوں اور دوسرے خدام دہائی دے رہے ہیں، عدالت ہونے والی ہے، وقت نزدیک ہے، عدالت دنیا کی جائے گی اور خدا کے گھر سے تم کیوں نہیں مان رہے؟ تم میں گھر میں بیٹھ کر اس کلام پر بات کیوں نہیں کرتے؟ سنو، کہہ رہا ہوں نا میں، ایک غلطی کی بھی گنجائش نہیں. بولو، ایک غلطی کی بھی گنجائش نہیں جب عدالت آئے. آمین. ادھر دیکھو سب، ایک اور سوال چھوڑ رہا ہوں. کلام سیریس ہے، لوگ کچھ ایک دو بہن ہنس رہی، مجھے تو یہ نہیں پتا کیوں. ادھر دیکھو، موسیٰ مر گیا، موسیٰ کی لاش کا کسی کو پتا نہیں، لیکن ابلیس اس کی لاش چرانے کے لیے آ گیا. ادھر دیکھو، لیکن مسیح کی لاش 3 دن 3 رات قبر میں پڑی رہی، اس کی جرت نہیں کہ اس کی طرف دیکھے. کیوں؟ سنو، سوالات ہیں، حل کر لینا. ارے بہت بڑا نبی ہے، میں دل سے اس کی عزت کرتا ہوں، موسیٰ کی. اسرائیلی کہنے گے ہمیں پانی دے. میں کہاں سے پانی دوں؟ خدا نے کہا او ہلو، تو کون ہے؟ میں یہوہ، میں اپنے لوگوں کا ہریاول، میں اپنے لوگوں کا، اپنی بھیڑوں کا چوپان ہوں. تو کون ہے؟
चट्टान पर मार। जब दूसरी बार उन्होंने मांगा, चट्टान पर जाकर आसा मार, गुस्से से गया, 2 बार मारा। खुदा ने कहा मैं तो तेन कैसी एक बारी अजी गुस्सा से। हाँ, लोग बड़ी बहादुरी का, मैं आप बड़ा गुस्से वाला, तेन पता ही नहीं फिर तेना बनना की। सुनो, खुदा ने कहा मूसा तूने नहीं अब उस मुल्क में जाना जिसका मैंने वादा किया है। लगा तरले, ओ जी नहीं। फिर एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया। खुदावन, ये इसने खुद तो रेत में लिखा था कि ना गैर कौमों को औरत देना ना उनकी लेना, पाई कर गया। मरियम और हारून ने कुछ मज़ाहमत की, लेकिन खुदा ने कहा तुम पीछे हो जाओ, बल्कि वो कोड़ी हो गए। मरियम तुम ना इससे बात करो, ये मेरा इसका मामला है, मूसा का और मेरा मामला है। सबको मूसा का और मेरा मामला है। सुनो यार, मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो इब्लीस उसकी लाश लेने आ गया। सुनो चर्च, खास बात कहने लगा, दी नहीं खुदा ने, मेरा ईमान है क्योंकि मूसा एक शानदार नबी रहा है। आमीन। इधर सुनो मेरी बात, जिन चीजों पर तुम आंख लगाए दिल लगाए बैठे हो ना, समझते हो कि अहम है, दुनिया को देखकर, यकीन करो वो तुम्हें बचा नहीं सकते। खुदावन तुम्हारे लिए अहम होना चाहिए। तेरे जिंदे दी हिफाजत है ते मरे दी भी हिफाजत। चर्च सुनो, जब इस शख्स ने बहुत ज्यादा, यकीन करो, इसने अपने बाप से कुछ नहीं सीखा, इसने नबूकदनेस्सर से कुछ नहीं सीखा। दानियल ने इससे कहा था, जब ये हाथ दिखाया और उसने उसकी तफसीर की ना, एक खास बात बताऊं, जिनकी प्रस्तिश कर रहा था ना, ये हमद कर रहा था बेलशज़र, उन देवताओं के जितने पुजारी थे, जितने वो फालगीर जादूगर थे, कहते यार पढ़ो हैं की है, कहते नहीं पढ़ सकते। ते फिर उन्हें पढ़िया जिदे लई अहम ओदा जिंदा खुदा है, दानियल। यकीन करो। और फिर दानियल क्या कहता है, सुनो, 5 बाब है, ये ना कुछ याद पढ़ना चाहता हूं 5 बाब की। 5 बाब में 22वीं आयत में दानियल कुछ कह रहा है बादशाह से। जब दानियल को बुलाया गया ना, सुनो, लेकिन तू ए बेलशज़र, जो उसका बेटा है, नबूकदनेस्सर की बात कर रहा है। आमीन। लेकिन तू ए बेलशज़र, जो उसका बेटा है, बावजूद ये कि तू इस सब से वाकिफ था, तो भी तूने अपने दिल से आजिज़ी ना की, क्योंकि बल्कि आसमान के खुदावंद के हुजूर अपने आप को बुलंद किया और उसकी हैकल के ज़रूफ तेरे पास लाए, और तूने अपने उमरा और अपनी बीवी और हुर्मों के साथ उनमें मैखारी की, और तूने चांदी और सोने और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हमद की। आगे मिलकर हमने पढ़ना है, जो ना देखते और ना सुनते और ना जानते हैं, और उस खुदा की तमजीद ना की जिसके हाथ में तेरा दम है और जिसके काबू में तेरी सब राहें हैं। चर्च सुनो, इसने अपने बाप से कुछ ना सीखा। इसके साथ पता क्या हुआ था, इसके बाप नबूकदनेस्सर के साथ जब उसके दिल में बड़ा घमंड समा गया ना, इधर देखो, पता वो क्या कहता था, मैं शाह बाबिल नबूकदनेस्सर
ویسے بولتا تھا. اسکالر کے مطابق اس کے بولنے کی دھاڑ بھی شیر ببر کی طرح تھی. اس پوری دنیا میں اس نے حکومت کی نبوکدنضر نے, اور کہتا تھا میں شاہ بابل. اور پھر پتہ کیا ہوا؟ خدا نے کہا بیٹا 7 سال ڈنگر بن کے پھرنے جانوراں چ. خدا نے اسے حیوان کا دل دے دیا, بیل کی طرح جانوروں کے ساتھ رہ کر 7 سال وہ بھوسا کھاتا رہا, کہا کھاندا رہا. دیکھے چل تین پتہ لگے میں شاہ بابل, کہا کھا. سوچو بھائی, وہ جو کہہ رہا تھا نا شاہ بابل, وہ تو کچھ ہے سی, چلو اسی بھی مننے ہیں, اسی کچھ بھی نہیں ہوندی تے جناب. منو گل کی منو کیتی جے, نہیں جی تو نہیں کیتی جی. سنو ویسے کیسا لگے اگر 1 سال کے لیے کسی کو ڈنگر بنا دیا جائے, کھا کھا. اور کوئی بندے سوچنے پہ میں تو پہلے ڈنگر, بس کہا نہیں کھاتا. ارے مذاق کر رہا ہوں, آپ سب لوگ تو بڑے اچھے ایماندار ہیں. ہاللیلویا. اب سنو چرچ, سنو نبوکدنضر کی باتیں. میں کچھ جب وہ 7 سال گزر گئے نا, اس کے بال عقابوں کی طرح بڑھ 9 وڈے وڈے ہو گئے, جانور بن گیا سی. تے جدو عقل واپس پھر آئی تے پھر نبوکدنضر کی کہندا ہے, سنو 4 باب کی 27 آیت. سنو 4 باب کی 37 آیت, 37 ہے. نکالا آپ نے؟ اونچی آمین کا وہ 37. اب میں نبوکدنضر, کون؟ اور یار آپ بولتے نہیں. اب میں اونچی کو وہ جنہیں نبوکدنضر نے, نہیں تسی ایماندار, اونچی کو وہ جنہیں بولو. اب میں نبوکدنضر آسمان کے خدا کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں, کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے, اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو وہ ذلیل کر سکتا ہے, اور اس کا ہاتھ کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ وہ قادر اور قدرت سے بڑا ہے. میں شاہ بابل کہنے لگا, اب میں نبوکدنضر اسی کی ستائش کرتا ہوں, اسی کی عزت کرتا ہوں. بھائی ڈاٹا جے جنوں دل کرے ذلیل کر چھڑے. سنو خدا کے خادموں کی باتیں. بادشاہ بیلشزر, مرد خدا, مرد دعا, عزیز مرد, دانیل کہتا ہے تینوں عقل مت نہیں آئی, کوئی پیو کوئی سکھ لینا سی. سنو ادھر دیکھو, سب کیا سیکھنا تھا اس نے اپنے باپ سے, اور ہم کیا سیکھیں؟ میں خاص بات کرنے لگا ہوں. سنو ضروری نہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں ضروری نہیں کہ والد طوطے انگراں سمجھائے تے چوریاں بھی کھوائے تو پھر تو سمجھ لگے. ہوں کی میں کہنے لگا, سنو اس کی زندگی, اپنے والد کی زندگی سے سیکھو. تو نے اپنے باپ کی زندگی سے کچھ نہ سیکھا, اور میں کہہ رہا ہوں ہمیں اپنے والد کی زندگی سے سیکھنا ہے. ادھر دیکھ لو سب, اس نے کیسی زندگی گزاری یہ سوچنا ہے. کس طرح وہ زمین پر رہا یہ سوچنا ہے, اور کیسے وہ مرا یہ سوچنا ہے.
کیا وہ تھوڑی عمر میں نکل گیا؟ تو کوشش کرو عمر کی درازی خداوند سے حاصل کرو. اگر اس نے اپنے بچوں کے بچوں کو گھٹنوں پر کھلایا پھر ٹھیک ہے، ٹھیک چلو. میں یقین کرو خدا کا کلام سامنے ہے، یہی حقیقت ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اس پاسٹر کے چرچ میں جائیں اور جو ہمیں چاہیے وہ ملتا جائے، جو ہم کہیں وہ کہتا جائے، اب غلط جگہ پر ہے. یہاں وہ کہا جائے گا جو آپ کی آنے والی روحانی زندگی لیے بہتر ہے. یقین کرو، سیکھو، ضرور سیکھو، اور آغاز اگر غلط ہو گیا نا، خدا کے پاس آ جاؤ، اپنا اختتام بہترین بناؤ اور وہ آپ کو بچا سکتا ہے. ایک گیت ہے، آپ کو پتا ہے، ایک بڑا خوبصورت گیت ہے، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، ہے نا؟ یا ہوا کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مٹاتا ہے. آگے اس وہ کیا شاندار شاعری ہے، وہ کہتا ہے فرعون کو دیکھو شیطان کے پیچھے چلا تو پانی نے اسے ڈبو دیا. آمین. کہتا ہے مشورہ دیتا ہوں خدا کے پیچھے چلو گے تو کوئی کلزم تجھے ڈبو نہیں پائے گا. یقین کرو. اب سنو، یہ جو بیماریاں ہیں نا، یہ جو آفتیں ہیں، یہ جو سزائیں ہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں. مت الزام لگاؤ میرے خداوند پر. بس وہ تو اعلان کرتا ہے، اعلان اس لیے کرتا ہے تاکہ دنیا جانے کہ حاکم کل وہ ہے. اب سنو کیا میں کہنے لگا ہوں. جب ہوا نے ابھی تک فروٹ نہیں کھایا تھا ابلیس کے کہنے پر، عدن کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بیمار نہیں تھے، ان کے بچوں میں سے کوئی قتل بھی نہیں ہوا تھا. آمین. اب سنو، شیطان نے کہا کھاؤ، اس کا نہیں خداوند نے منع کیا. کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو خدا کی مانند بن جاؤ گے. پھر کھا لیا. اب میں شارٹ کر رہا ہوں. آمین. پھر کیا کیا؟ اور کھا لیا، بولو. اب سنو، پھر خداوند نے کہا ادھر آؤ بھائی، تن کھلو گے. تو نے وہ پھل کیوں کھایا؟ آدم سے کہا. او جی اس عورت نے کہا جی. اور اس کہا تو نے یہ پھل کیوں کھایا؟ اسے کہا جی سانپ نے کہا جی. اب سنو، اعلان ہو گیا. آدم سے کہا تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، محنت کرے گا، لیکن زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے، مشکلات تیری، تو بڑی محنت کرے گا، پوری نہیں ہو پانی. اب سنو، ہوں خدا دی وجہ نہ ہویا کہ گناہ دی وجہ نہ؟ اچھی بولو بھائی. چلو گناہ دا نتیجہ نا، کہو گناہ دا نتیجہ ہے. چلو عورت کو تو درد کے ساتھ، درد حمل کے ساتھ اولاد پیدا کرے گی. یہ بیماریوں کو، دردوں کو پیش کرتا ہے. آمین. یہ ہن خدا دی مرضی ہے کہ گناہ دا نتیجہ ہے. اب جب وہ شریر جس نے کہا نا کھا، وہ بھی کھلوتا ہی سی، کھلوتا سی نا، انہوں نے ہوندا نا، انہوں پتا سی حاکم کل زندہ یہوہ ہے. اب سنو، آفات کیوں آتی ہیں؟ گناہ کا نتیجہ. آفات کیوں آتی ہیں؟ خدا نہیں چاہ. سنو، اگر خدا اس سزا کا اعلان نہ کرتا تو کون کرتا؟ شیطان نہیں. حاکم کل اور اس سارے جہان کا جج خدا مند ہے.
आफत भी उसके कहने से नहीं आती। सुनो ना, वो चाहता है तुम आफतों में मरो, वो तो सारे गुनाह का नतीजा है। वो तो सारा किसका नतीजा है? गुनाह का। मैं ऐसे नहीं कह रहा। मसीह ने वो 38 बरस के बीमार से कहा था ना, हेलो, कितनी देर से बीमार था? कहा बेटा अब तो ठीक हो गया। हाँ जी, फिर गुनाह ना करना, कहीं इससे भी, वहां पढ़ लेना, कहीं इससे भी ज्यादा आफत तुझ पर ना आए। अगर कोई बीमार है, मैं आपको बताऊं, जिंदगी में ताजगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर जिंदगी में खुशहाली नहीं, तो मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। आमीन। उस हवाला को मेरे साथ अमाल की किताब में आओ जल्दी से, हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। अमाल की किताब है और उसका 3 बाब, अमाल की किताब और उसका बाब नंबर 3 निकाला है आपने? हाँ जी। और उसकी आयत हम पढ़ेंगे 19, अमाल 3 बाब की 19 आयत। लिखा है, पस तौबा करो। पस क्या करो? सब बोलेंगे, पस और रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। इसे भी नविश्ते ही समझ लो, ऑफर हो रही है खुदा की तरफ से। अब सुनो, आखिरी बात करने लगा। अरे ये आगे जा सकता था, लेकिन वो चूंकि डेथ हुई, उन लोगों ने यहां बैठना है। इधर देखो भाई, इधर नहीं देख रहे बहनों, इधर देखो। जब ये बुतों की प्रस्तिश कर रहा था ना बेलशस्सर, आमीन, तो क्या हुआ? दीवार के गच पर चिराग के ऐन सामने लिखा गया, आमीन। तो गच क्या था? सफेद प्लस्तर। पिछली दफा मैंने बताया गच क्या था? सफेद। वहां एक बंदे के लिए एक सतर लिखी गई ते वो बच नहीं सकता, उसी दिन मरा। आमीन बोलो। अब इधर देखो, अब सारी दुनिया सफेद गच के सामने खड़ी नहीं होगी, मुकाशिफा की किताब के 20वें बाब के सफेद तख्त के सामने खड़े होंगे। और लिखा एक बड़ा सफेद तख्त है, उस पर खुदा का बेटा बैठा हुआ है, और एक आयत नहीं पढ़ी जाएगी, किताबें खुली। यूहन्ना आरिफ कहता, मैंने देखा किताबें खुली और अदालत की गई। सफेद है वे नहीं भाई, दूर दूर दिखेगा ना भाई की चंद चाड़दा रहा है। हालेलुया। फिर एक गच ते नहीं ना, फिर एक लाइन नहीं, फिर पूरी पूरी किताब। सुनो, अमाल की किताब के 3 बाब की 19 आयत याद रखना, ऑफर है अभी। फिर जेड़े उधर जनाब निकलने ते नविश्ते लिखे जाने। क्या बात है, बोलो क्या बात है जिसने क्या ना मुझे पता है जेड़ी बात। आखिरी बात है, हर शख्स के लिए ये नविश्ता दीवार है जिसके लिए अहम पैसा है। हर शख्स के लिए नविश्ता दीवार है जिसके लिए अहम दुनिया है। हर शख्स के लिए नविश्ता दीवार है जिसके लिए अहम उसके रिश्तेदार हैं। हर शख्स के लिए नविश्ता दीवार है जिसके लिए अहम उसकी जायदाद है। पछतौबा करो, पछतौबा करो, रजू लाओ, गुनाह मिटाए जाएं
اور تازگی کے دن آئے۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔